ایک زمانے کی بات ہے کہ عراق کے ایک عظیم شہر نینوا میں لوگ کثیر تعداد میں آباد تھے۔ یہ شہر نہ صرف خوبصورتی میں بے مثال تھا بلکہ زراعت، تجارت اور صنعت میں بھی آگے تھا، مگر ان تمام تر مادی ترقیوں کے باوجود ان کے دل اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے تھے اور خالق کے کائنات کو بھول چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نہایت پاکیزہ نفس، صادق، نیکوکار اور بلند اخلاق کے مالک تھے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے نینوا کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے اس دعوت کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ وہ آپ علیہ السلام پر ہنستے، طنز کرتے اور کہتے، کیا تم ہمیں ان پتھروں کی پوجا سے روک کر ایک ان دیکھے رب کی عبادت کا حکم دے رہے ہو؟ حضرت یونس علیہ السلام انہیں دل سوزی سے سمجھاتے رہے کہ یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ اصل معبود وہ ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے، جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، روزی دیتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زبان سے نرمی اور دل سے اخلاص جھلکتا تھا، مگر قوم کے کانوں پر پردے پڑے تھے۔ وہ ضد، ہٹ درمی اور غرور میں ڈوبے رہے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کی کوششیں تیز ہوتی گئیں، مگر لوگوں کا رویہ بد سے بدتر ہوتا گیا۔ وہ کہنے لگے، اگر تم سچے نبی ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ بالآخر جب صبر کی حد ختم ہو گئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے نینوا کے لوگوں کو الٹیمیٹ دیا، تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، اگر توبہ نہ کی تو عذاب تم پر آ جائے گا۔ مگر اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر شہر چھوڑ دیا۔ آپ کو امید تھی کہ اب عذاب ضرور نازل ہوگا، اور وہ ان ظالموں کو ان کے انجام تک دیکھنے کے بجائے دور نکل جانا چاہتے تھے۔ آپ نینوا سے نکلے اور ایک قریبی بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں آپ ایک تجارتی کشتی پر سوار ہو گئے جو سمندر کے پار جا رہی تھی۔ سفر کا آغاز سکون سے ہوا، مگر چند ہی دن بعد اچانک سمندر میں طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ آسمان پر بادل گرجنے لگے، ہوا زور سے چلنے لگی اور کشتی زور زور سے ہچکولے کھانے لگی۔ کشتی میں موجود ملاح اور مسافر خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ طوفان غیر معمولی ہے، ضرور ہم میں کوئی ایسا ہے جس کی وجہ سے آسمانی قہر نازل ہو رہا ہے۔ قرآن اندازی کی گئی تاکہ معلوم ہو کہ کون ہے وہ شخص۔ قرآن نکالا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب حیران ہو گئے کیونکہ وہ نہایت نیک سیرت اور خاموش مزاج لگتے تھے، مگر چونکہ قرآن 3 بار ان کے نام پر آیا، سب کا دل اس بات پر مطمئن ہو گیا کہ یہی وہ شخصیت ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی سمجھ لیا کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم لیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑا۔ چنانچہ آپ خود کشتی سے سمندر میں چھلانگ لگاتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب سمندر میں چھلانگ لگائی تو ہر طرف صرف پانی تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا، لہریں بکھری ہوئی تھیں اور سردی جسم کو چیرنے لگی تھی۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی پانی کی گہرائیوں سے نمودار ہوئی۔ یہ مچھلی کوئی عام مخلوق نہ تھی بلکہ اللہ کے حکم کے تابع تھی۔ اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو بغیر نقصان پہنچائے اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اب مچھلی کے پیٹ میں تھے، ایک تنگ و تاریک، ساکت اور عجیب جگہ، نہ روشنی، نہ آواز، نہ ہوا، نہ زمین کا سہارا، نہ آسمان کا سایہ، صرف خاموشی، تنہائی اور توبہ۔ انسان جس لمحے دنیا کی ہر مدد سے مایوس ہو جاتا ہے،
وہی لمحہ اللہ کے قریب ہونے کا لمحہ بن جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے یہی لمحہ آیا تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کا دل صرف ایک ذات کی طرف متوجہ ہوا، اللہ رب العزت کی طرف۔ آپ نے وہ الفاظ کہے جو توبہ، عاجزی، اعتراف اور اخلاص کا نچوڑ ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ دعا ایسی دعا تھی جو نہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے دل سے نکلی بلکہ اللہ کے عرش کو ہلا گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے عمل کا اعتراف کیا، اپنی کمزوری کو مانا اور اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا۔ یہی وہ چیز تھی جس نے عرش الہی کو متوجہ کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ مگر حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح، توبہ اور اخلاص نے رب کو راضی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی دعا کو قبول کیا بلکہ انہیں نجات دینے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک کھلے میدان میں اگل دے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر چھوڑا جہاں سورج کی تپش، بھوک اور کمزوری اور توانائی نے ان کے جسم کو چور چور کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیل دار درخت، کدو کا درخت اگایا تاکہ وہ سائے میں آرام کر سکیں، اس کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپ سکیں اور اس کے پھل سے اپنی بھوک مٹا سکیں۔ وہ وہاں کچھ دنوں تک آرام کرتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے، اس کی یاد میں مشغول رہتے اور اپنا دل مزید مضبوط کرتے۔ یہاں ان کی آزمائش کا خاتمہ نہیں ہوا بلکہ یہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ توبہ کے بعد کی بخشش، مایوسی کے بعد کی روشنی اور نجات کے بعد کی نئی ذمہ داری۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ حکم ہوا کہ وہ اپنی قوم نینوا کی طرف لوٹ جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ایمان، عجز اور تجربے کے ساتھ لوٹے۔ ان کے دل میں نہ غصہ تھا نہ مایوسی بلکہ صرف اللہ کی رضا کی چاہت۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ نینوا کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے دل میں عاجزی اور اطاعت کی روشنی جاگزیں تھی۔ وہ اب وہی نبی تھے جنہوں نے کبھی خفگی اور بے صبری میں اپنی قوم کو چھوڑا تھا، لیکن اب وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر اپنی ذمہ داری کو پھر سے نبھانے جا رہے تھے۔ مگر جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو انہیں ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا جو ان کے لیے حیرت انگیز تھا۔ نینوا کی فضائیں خاموش تھیں، لوگ سنجیدہ تھے، چہروں پر خشیت کے آثار تھے اور ہر طرف توبہ اور استغفار کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ در حقیقت جب حضرت یونس علیہ السلام نے 3 دن کی مہلت دے کر نینوا چھوڑا تھا تو ان کے چلے جانے کے بعد قوم پر اچانک ایک غیر معمولی کیفیت طاری ہوئی۔ آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا، فضا میں خوف، بے چینی اور اضطراب چھا گیا۔ لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی سچائی کا یقین ہونے لگا۔ وہ گھبرا گئے کہ شاید واقعی عذاب آ گیا ہے۔ ایک بزرگ شخص نے کہا، یونس سچے نبی تھے، اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سارا شہر ندامت سے بھر گیا۔ مرد، عورتیں، بچے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی کھلے میدان میں نکالا گیا۔ سب نے روزے رکھے، سیاہ لباس پہنے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے ایک ہی صدا لگائی، اے ہمارے رب، ہم نے خطا کی، تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں تباہ نہ کر۔ اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے، جس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اس نے ان کی سچی توبہ کو قبول فرمایا۔
فرما لیا، عذاب کو روک دیا گیا، بادل چھٹ گئے، فضا میں ٹھنڈک آ گئی اور نینوا ایک نئی صبح کی روشنی میں جاگ اٹھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دوڑ کر ان کا استقبال کیا۔ وہ جو کبھی ان پر ہنستے تھے آج ان کے قدموں میں بیٹھے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے نہ انہیں ملامت کی نہ غصہ کیا، بلکہ انہیں اللہ کے راستے پر مزید مضبوطی سے چلنے کی تلقین کی۔ انہوں نے فرمایا، تمہاری توبہ نے اللہ کو راضی کر دیا، اس کی رحمت تم پر سایہ فگن ہے، پس ہمیشہ اسی کی بندگی کرو اور گمراہی کی طرف نہ لوٹو۔ نینوا کے لوگ سچے دل سے دین حق پر قائم ہو گئے۔ انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی، نماز قائم کی، نیکی پھیلائی اور ظلم اور فحاشی سے کنارہ کشی اختیار کی۔ حضرت یونس علیہ السلام کئی برس ان کے درمیان رہے، انہیں علم سکھایا، شریعت کی رہنمائی کی اور ایک بہترین امت کے طور پر پروان چڑھایا۔ قرآن میں یہ واقعہ ایک عظیم مثال کے طور پر بیان کیا گیا تاکہ آنے والی امتیں یہ جان سکیں کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ موجود ہے، بشرط یہ کہ انسان سچی نیت سے رجوع کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا صبر، توبہ اور اللہ پر اعتماد ہمارے لیے زندگی کا پیغام ہے۔ ان کی کہانی سکھاتی ہے کہ کبھی بھی مایوس نہ ہو، چاہے کتنی ہی تاریکی کیوں نہ ہو، چاہے کتنی ہی گہرائی میں کیوں نہ گر جائیں، اگر دل سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہا جائے تو اللہ ضرور جواب دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کا یہ سبق رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، جو گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں اور جو اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔